ستاروں کا مسافر، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 100واں اور آخری انشا۔ شارق علی۔ ٹرین پھولبند کے اسٹیشن پر رکی تو شام ڈھلنے کو تھی۔ نصیباً بوا اور ڈرائیور استقبال کو موجود تھے۔ نیرنگ آباد میں یعنی آپا اور انکل کے ساتھ گزاری چھٹیاں اب ایک بھولا بسرا خواب تھا۔ MBBS کی تکمیل اور کینیڈا میں اعلیٰ تعلیم یعنی آپا کی دنیا ہے، اور کل بورڈنگ ہاؤس کو واپسی اور A لیول کی تیاری، پھر یونیورسٹی میں داخلہ، میری دنیا۔ الگ مداروں میں گھومتے شاید دور ہوتے دو ستارے ہیں ہم۔ راستے بھر دل گھنگور گھٹا بنا رہا جو برسنے کو بےتاب ہو۔ گھر پہنچ کر میں اور کمرے کی تنہائی پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کھانے کے بعد دادا جی اور میں برآمدے میں آ بیٹھے۔ پھولبند کی پرسکون خاموشی میں ستاروں بھرا آسمان جگمگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا قسمت ستاروں پر تحریر ہوتی ہے دادا جی؟ بولے، قدیم لوگوں کا یہی عقیدہ تھا۔ وہ ستاروں کے جمگھٹوں کو فرضی جانور، انسانی شکلیں اور دیوتا قرار دے کر زمینی واقعات سے ان کا ناطہ جوڑ لیتے تھے۔ مذاہب اور علم فلکیات کی ابتدا مفروضوں ہی سے ہوئی تھی، پھر آسمانی مشاہدے سے کیلنڈر بنا اور زراعت کو فائدہ پہنچا، سمندری راستوں کی نشاندہی ممکن ہوئی۔ لیکن آج کے سائنسدان تو ستاروں کے مسافر ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ بولے، برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے تو اپنی بیسٹ سیلر کتاب دی بریف ہسٹری آف ٹائم میں ہم جیسے عام لوگوں کو بھی ستاروں کے سفر میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے خیال میں اس زمین پر ہم انسان زیادہ سے زیادہ 1000 سال اور جی سکتے ہیں۔ ستاروں کی سمت سفر اور خلائی بستیاں آباد کیے بغیر انسانی بقا ممکن نہیں۔ کچھ اور ہاکنگ کے بارے میں نے پوچھا۔ بولے، کیمبرج کا بے حد ذہین اور قابل طالب علم 21 سال کی عمر میں ایک لا علاج بیماری کا شکار ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کی پیش گوئی صرف 2 سال کی زندگی تھی۔ آج 74 سالہ مکمل اپاہج ہاکنگ، جو عام بول چال سے محروم لیکن کمپیوٹر کی مدد سے مخاطب ہو سکتا ہے، اپنے روشن ذہن کی مشعل تھامے سائنسدانوں کی صف اول میں شامل ہے۔ اس کی کتاب جارج کی خفیہ کائناتی چابی نے سائنسی جوش کو بھرپور کامیابی سے بچوں تک بھی پہنچایا ہے۔ اس کا زیادہ تر کام بلیک ہول کے بارے میں ہے۔ بلیک ہول کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بولے، کائنات کا سب سے پراسرار اور طاقتور وجود، کسی دیو ہیکل ستارے کی طبعی موت اور دھماکے سے تباہی سپر نووا کہلاتی ہے۔ سپر نووا کا مرکزی نقطہ بے پناہ کشش ثقل کی وجہ سے تباہ شدہ مادے حتیٰ کہ روشنی کی کرنوں کو بھی نگلنے لگتا ہے تو بلیک ہول وجود میں آتے ہیں۔ بلیک ہول خود دکھائی نہیں دیتے، لیکن ایونٹ ہورائزن ان میں دفن ہوتی ہوئی روشنی کا وہ دائرہ ہے جس سے سائنسدان ان کی موجودگی سے واقف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شے اس افق کی سرحد پار کر لے تو واپسی ممکن نہیں۔ کہکشاؤں کے مرکز میں ناقابل بیان حد تک بڑے بلیک ہول پائے جاتے ہیں۔ مایوس تو ضرور ہوتا ہوگا ہاکنگ اپنی معذوری سے، میں نے بوجھل دل سے پوچھا۔ بولے، وہ کہتا ہے معذوری غصہ یا شکایت بن جائے تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ سچ پوچھئے تو زندگی سے نبرد آزمائی ہی
سب سے بہتر راستہ ہے. مجھے دیکھیے، میری زندگی کا سفر کچھ ایسا ناکام تو نہیں. اختتام. ویلیو ورسٹی. شارق علی.